نکاح کے بارے میں فرمایا کہ مشرکین کے ساتھ تو نکاح ہو ہی نہیں سکتا، نہ مشرک عورت کا کے ساتھ نکاح ہو سکتا، مشرک عورت کا ایک مسلمان کے ساتھ، نہ مشرک مرد کا ایک مسلمان عورت کے ساتھ، اس کی تو قطعی اجازت نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اہل کتاب کہتے ہیں یہودی اور عیسائی، ان کے ساتھ نکاح کرنے کی اجازت دی ہے، وہ بھی عیسائی عورت کے ساتھ یا یہودی عورت کے ساتھ۔ اچھا، اس بات میں نا لوگوں کو بہت غلط فہمی سی ہو جاتی ہے۔ ایک ہوتا ہے اس کام کی اجازت دینا، ایک محض جواز کی حد تک، ایک ہوتا ہے اس کی حوصلہ افزائی کرنا۔ یہ والا جو مسئلہ ہے نا، یہ جواز کی حد تک ہے کہ اگر کہیں کسی مسلمان نے کسی عیسائی عورت سے یا کسی یہودی عورت سے شادی کر لی، ان کا شادی کے بندھن میں رہنا جائز ہے۔ اگر ان کی اولاد ہوتی ہے تو وہ اولاد حلال ہے، حرام نہیں ہے، جواز ہے۔ باقی اس کی حوصلہ افزائی کہیں بھی نہیں کی گئی۔ آگے چل کے اگر ہم دیکھیں تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور میں کئی مواقع پہ اس کو منع فرما دیا۔ اب اس کے آگے نتائج کیا نکلیں گے؟ اب مثال کے طور پہ ایک مسلمان عیسائی عورت سے نکاح کر لیتا ہے، اولاد ہوتی ہے، کیا اولاد پہ ماں کے عقائد کا اثر پڑے گا یا نہیں پڑے گا؟ ضرور پڑے گا۔ اب اگر اولاد پہ ماں کے عقائد کا اثر پڑ گیا، اس کی اولاد عیسائیت کی طرف چلی گئی، تو اس کا ذمہ دار کون ہوا؟ یہ جس نے اس جواز کو، یہ جو ایک مجبوری کی حالت میں ایک جواز تھا جس کو استعمال کیا، استعمال کرنے کے بعد جو ہے اپنی اولاد کے لیے کفر کی راہ کھول دی۔ اسی طرح اگر یہودی عورت سے نکاح کر لیا، وہ بچوں پہ ماں کے عقائد کا اثر پڑے گا یا نہیں پڑے گا؟ یا تو اس کی گارنٹی ہو کہ نہیں پڑے گا، پھر تو بات ہی کچھ اور ہے۔ جب اثر پڑے گا اور پڑنے کے بہت زیادہ چانس ہے، تو پھر کیا ضرورت ہے بیٹھے بٹھائے اپنی اولاد کے لیے اتنی بڑی آزمائش پیدا کرنا؟ اور اس سے اگلی بات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل کتاب سے نکاح کرنے کی اجازت دی ہے۔ اہل کتاب یعنی یہودی یا عیسائی عورت۔ وہ کون ہے؟ یہودی جو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم اور ان کی تعلیمات کو ماننے والے، عیسائی جو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم اور ان کی تعلیمات کو ماننے والے۔ جبکہ حقیقت یہ ہے، جہاں پہ آج کل